إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا ہی اپنی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور ایک اکیلا ہی ان تمام کی حاجات کو پورا کرنے والا اور ایک اکیلا ہی ان تمام کی مشکلات کو آسان کرنے والا درود و سلام ہو امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے حق کا پیغام ہم تک پہنچایا ہمیں جنت کا راستہ دکھلایا اور جہنم سے بچنے کا طریقہ بتلایا اللہ کی بے پایا رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر وہ اصحاب کہ اس نیلے آسمان کے نیچے زمین کی پشت پر اتنے وفادار جاں نثار باعمل ساتھی اللہ نے کسی نبی رسول کو نہ دیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایا رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر تبع تابعین پر ائمہ کرام اور بزرگان دین پر جنہوں نے اس دین حنیف کو سیکھا سمجھا عمل پیرا ہوئے اور اس کے نتیجے میں آنے والی مشکلات کو برداشت کیا یہاں تک کہ اپنی مال جان عزتیں اولادیں تک قربان کر ڈالیں
اللہ تمام کی محنتیں کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ساتھیو، بزرگوں، آنے والی معززات، پردہ دار، میری اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مجھ سمیت ہم تمام لوگ جو یہاں اللہ کی توفیق سے آ گئے ہیں اس مسجد میں، ہم اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ بے شمار لوگ، بے شمار بچے، خواتین، مائیں بہنیں، بھائی، دوست، بزرگ ایسے جو اپنے گھروں میں، بازاروں میں، اور جناب اپنا وقت، اپنا ٹائم ضائع، اپنی زندگی کو برباد کیے ہوئے، یہ اللہ کی توفیق، اس کی رحمت، اس کا فضل ہے کہ آج ہم سب لوگ اس کے گھر میں موجود ہیں۔ اس کے پیچھے ایک سوچ، ایک فکر ہے مجھ سمیت تمام لوگوں کی کہ ہم کسی طرح ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہوں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اللہ کے ہم محب بن جائیں۔ بچوں خاموش ہو، جو بچے بیٹھ جائیں، توجہ کریں ذرا۔ تو وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح، کون سا ایسا عمل ہے، ہم کیا کریں کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ ہم تمام کی کوشش یہی ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا، سلسلہ صحیحہ میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا، عبداللہ بن عمر نے، راوی ہیں، فرمایا کہ ایک ساتھی نے جب یہ سوال کیا نا تو آقا نے پھر بتایا، آقا نے فرمایا، احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس، اللہ جن لوگوں سے محبت فرماتے ہیں نا، اللہ کے پسندیدہ محبوب ایسے لوگ ہیں جن کی ہر وقت سوچ، فکر لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، ان کا وجود، ان کا رہنا، ان کی موجودگی لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے، لوگوں کو وہ نفع پہنچاتے ہیں۔ ساتھیو، دوستو، بزرگوں، آقا علیہ السلام کی یہ لمبی حدیث ہے، آگے پھر بات کرتے ہیں۔ میں اس ایک ٹکڑے کو سمجھتا ہوں، اس کو میں دیکھتا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اتنا فرامین، اتنا فرمان جو ہے، یہ اس طرح ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کیا۔ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کیا انفعہم للناس، کیا میں اس میں پورا اترتا ہوں؟ اپنے گھر سے لے کر اپنے عزیز و اقربا سے میرے تعلقات کیسے ہیں؟ میں بحیثیت مسلمان اپنا جائزہ لوں، میں دیکھوں، خود کو دیکھوں کہ آج میں نے صبح آنکھ کھولی ہے، اب سارا دن میرا گزرے گا، پھر میری رات گزرے گی، پھر اگلا دن میرا گزرے گا، کیا ان میرے 24 گھنٹوں میں لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں یا نہیں ہوں؟ ایک تو ہے کہ میں نمازی ہوں، میں اللہ کے فرائض، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا، اس کی توفیق سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا۔ ایک ہے کہ میں لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں۔ میں اپنے گھر سے سٹارٹ کرتا ہوں، میرے عزیز و اقربا، دوست، احباب، واللہ جب کوئی حدیث پڑھیں، اس کو سمجھیں، پڑھ لیں بس ٹھیک ہے، لیکن جب سمجھ کے آگے بتانا ہوتا ہے نا تو شرم آتی ہے
پہلے اپنے آپ کو سامنے دیکھتے ہیں. یقین کریں جب سے یہ حدیث دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں مجھے اس پر عمل اتنا حدیث ہے اتنا مشکل لگتا ہے. او بھائی وہ عزیز و اقربا جن کے لیے دن رات ہم محنت بھی کرتے ہیں اور اپنے طور پر ہم ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں. پیسے کی ضرورت ہو, جان مال کسی جگہ پر ضرورت ہو ہم ان کے کام آتے, لیکن آگے سے ان کا جو رویہ ہوتا ہے نا اور اس کے بعد پھر اس حدیث پر عمل کرنا, اللہ اکبر, یہ میرے رب کی توفیق ہی ہے بھائیوں کہ ان لوگوں کے میرے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو پس پشت ڈالنے کے بعد انفعہم للناس میں اسی طرح رہوں. وہ جس طرح بھی مجھے ڈستے ہیں, جس طرح بھی میرے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, لیکن میں نے ان کے ساتھ انفعہم للناس میں نے یہ معاملہ کرنا ہے. پھر میرے ہمسائے ہیں اور ہمساؤں کی تکلیف ایسی تکلیف ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ مفہوم اس کا یہ کہ ہمسائے سے, برے ہمسائے سے اللہ کی پناہ مانگو. اب میں کیا کوئی ایسا تو نہیں کہ وہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے مجھ سے؟ کیا میں اپنے محلے میں, اپنی گلی میں, کیا میں لوگوں کے لیے انفعہم للناس ہوں؟ پھر میں آگے چلتا ہوں, میری ریڑھی ہے میں اس پر مزدوری کرتا ہوں, میری شاپ ہے میں وہاں کام کر رہا ہوں, یا میری فیکٹری ہے, میری دکان ہے, میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں کچھ بھی دنیا میں کچھ بھی کام کر رہا ہوں ذریعہ معاش کے لیے, جو بھی میں کام کر رہا ہوں, کیا وہاں میں مجھ سے ملنے والے لوگوں کے لیے میں انفعہم للناس ہوں؟ میں کیا میں ان کے لیے نفع بخش ہوں؟ ہر شخص, ہر میرا بھائی, ہر دوست بزرگ یہ جائزہ لے اپنا, کیا ہم لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں؟ اپنے گاہکوں کے لیے نفع بخش ہیں؟ ہم ان کے لیے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ جب ہم کوئی بھی کام, کوئی بھی کاروبار سیکھتے ہیں تو وہ سکھانے والا ہمیں سمجھاتا ہے چلاکیاں, بے ایمانیاں, کس طرح ہاتھ سجا دکھا کر کھپا مارنا, اور کس طرح تمہارے ساتھ معاملہ. جتنا دھوکے باز, جھوٹا, دغا باز ہوگا اتنا اس کو کہیں گے اب تو دکانداری کر سکتا ہے, اب تو کامیاب ہے. باقی تو معاملہ ہم دیکھتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. میں کہتا ہوں کہ آپ بڑی غور سے دیکھ کر کسی ریڑھی سے سامان خرید کر دکھائیں تو بعد میں آپ نے دیکھنا تو وہ, یہ کل میرے ساتھ ایسا ہوا, میں نے ایسے دیکھا, میں نے کوئی 3 سیب اتنے بڑے تو نے یہ خراب ڈال دیے, تو اللہ کا اس کو تو کھا لے, مجھے سامنے کھا کے دکھا, یہ کھا بس, مجھے تو نے دے دیا نا, میں فری میں تجھے کھلاتا ہوں, تو کھا میرے سامنے. حالت یہ ہے کہ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں, انسان حیران ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ معاشرہ کیسے درست ہوگا؟ ہر شخص اپنی جگہ دیکھے. آقا ہمارا دین تو وہ دین ہے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, اس پر عمل کرنے سے ہماری دنیا ہی بہتر نہیں ہوتی, ہماری اخروی زندگی بھی بہتر ہوگی. قبر حشر کے لیے ہماری عبادت ہے, کاروبار اپنے لیے کرتے ہیں, کھانا پینا اپنے لیے ہے, لیکن وہ ہماری عبادت ہے. اگر ہم اس کو اس انداز سے کرتے ہیں, لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں. مارکیٹوں کی حالت دیکھیں, میں بھی دکاندار ہوں, اللہ کا شکر ہے تھوڑا سا کام ہے. حالت یہ ہے کہ وعدہ جھوٹ, جس بندے کو ادھار کر دیا بس وہ گیا, اور وعدہ اگر چیک مل گیا نا تو وہ چیک اللہ ہی ہے کہ وہ جناب آپ کو ٹائم پر مل جائے. جھوٹ جھوٹ جھوٹ. دوسرا, کسی مارکیٹ سے کوئی چیز خریدنے چلے جائیں, پیسے دے دیں بس, اس کے بعد وہ کیا ہے وہ آپ کے نصیب ہے, بس کوئی ریپلیس نہیں, کوئی کچھ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ, یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ. اللہ کے مکرم بندے ہم بن سکتے ہیں؟ وَيُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. لوگوں دھوکہ نہ دو. کیا سمجھتے ہو
وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اللہ کو اللہ کے بندوں کو دھوکہ نہیں دیتا، الا انفسهم ما یشعرون، خود کو دھوکے دیے ہوئے، اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے، خیال خام۔ ہر ماہ کی 11ویں کسی نے بانٹ دی، کسی نے جناب کس طرح درس کرا دیا، کسی نے کس طرح کرا دیا، اور اپنے حالات پر اپنے اوپر دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے محبت، اللہ ہم سے کیسے محبت کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، سنی وابی دیوبندی بریلوی کسی کا اس میں اختلاف نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکالیف ہوئی، کس لیے؟ اس دین حنیف کے لیے، تیری اور میری زندگی کے معمولات کو چلانے کے لیے، ایک زبردست زندگی کا پیکج، ایک حیات طیبہ، اپنی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ آقا علیہ السلام ہمیں بتا کر گئے، اور آج ہم اپنی مرضی سے اللہ ہم سے محبت کر لے گا، کیوں؟ نبی علیہ السلام سے محبت پھر نہیں تھی اللہ کو؟ اور سب سے زیادہ محبت کس سے تھی اللہ کو؟ پوری کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی، 10,000 ایک سائنس کی تحقیق کے مطابق میرے کانوں تک بات جو پہنچی ہے، 25,000 وہ مخلوق ہے جو سمندر میں گنی گئی ہے، ایک 10,000 تحقیق اور ایک 25,000 جو صرف پانی میں رہتی ہے، اور جو گنی گئی ہے، اور باقی کتنی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، خشکی میں کتنی، آسمانوں پر کتنی ہے، سیاروں میں کتنی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تمام مخلوقات میں اللہ نے اشرف المخلوق اعلیٰ ترین انسان کو بنایا، ان انسانوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام، چنندہ بندے ہوتے ہیں انبیاء کرام، اور انا سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سب سے افضل اعلیٰ عرفہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام سے سب سے زیادہ اللہ کو محبت تھی۔ لوگوں یاد رکھو، پوری کائنات میں کوئی کتنا بھی نیک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ کو محبت سب سے زیادہ آقا علیہ السلام سے تھی، اور سب سے زیادہ اگر تکالیف ہوئی اس دنیا میں دین حنیف کی خاطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے برداشت کیا اپنے محبوب کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو دعوت تھی، یہ دعوت بڑی اہم تھی، اس پر اپنے محب کو بھی اللہ نے قربان کر دیا کہ اس دنیا میں عمل کر کے ان کو بہترین پیکج زندگی کا گزارنے کا دے دو۔ اور آج ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ادھر سے اٹھا کے ایک بزرگ کو یہ دیکھو مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کی پگڑی اور ان کے جناب مریدین دیکھو، مجھے یہ جناب جب دیکھتے ہیں سامنے آگے بٹھاتے ہیں۔ او بھائی، یہ جو تجھے آگے بٹھا رہا، اللہ کی قسم میرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، باوضو کھڑا ہو کر میں قسم کھا کے کہتا مجھے کلمہ نصیب نہ ہوگا، میں جھوٹا ہوں۔ لوگوں، یہ جتنے بڑے سے بڑے پیر اور ولی اور جو بیٹھتے لوگوں کو گمراہ کرتے، اگر نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کرتے، یہ سارے گمراہ، سب کے سب جہنم میں خود بھی جائیں گے، ان کو بھی لے جائیں گے۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنی نہیں۔ میرے اندر بڑی کمیاں کوتاہی ہیں، میں جب جمعہ پڑھانے آتا، جمعہ پڑھا کر جاتا، اپنے ضمیر کے سامنے خود کو کھڑا کرتا، بول نبی علیہ السلام کی حدیث بتا کر آیا، تیرا عمل کتنا ہے اس پر؟ لوگوں کانپ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا دامن چھوڑے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے ہم۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے، اللہ محبت کرتا ہے لوگوں کے لیے نفع۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب؟ او بھائیوں، جو مسلمان ہے اس کا پہلا کلام السلام، میں سلامتی والا ہوں بھائی، مجھ سے تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تیری مال جان عزت جھوٹ فریب مجھ سے توقع نہ رکھ،
میں سلام ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تجھ پر۔ مومن تو پہلے ملتا ہی ہے، سراپا خیر ہے، اور ہم سے لوگوں کو تکالیف، ہم سے زیادہ جانور درندے بھی کانپ اٹھے، وہ عمل ہے ہمارے، اور ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کر لے گا، ایسا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، آقا لوگوں میں سے کون محبوب ہے اللہ کو، اور اعمال کیسے، کون سے عمل ہیں جو اللہ کو محبوب، اللہ ان کو محبوب بنا لیتا ہے، کون سے عمل ہیں؟ احب الاعمال الی اللہ، احب الاعمال الی اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو محبوب عمل ہے وہ ہے سرور یدخلہ علی مسلم۔ چھوٹی سی بات، سمندر کو کوزے میں آقا نے بند کیا، چھوٹی سی بات، بھائی مسلمان کو خوش کر دے، مسلمان کو اس کی خوشی کا باعث بنے، جو تیرا دوست ہے، عزیز و اقربا، تیرے محلے دار، تیرے کاروبار لین دین، مارکیٹوں والے، تیرے گاہک، بس جو تیرے پاس آ جائے وہ خوش ہو جائے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کام میں کسی کو خوش نہیں کرنا۔ کسی نے کہا مجھے گولڈ نہیں تھا، سگریٹ لے آتے، تم باقی جا کے اس کو جناب لا کر دے دو، اس کی خوشی کے لیے یہ کام نہیں ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی ایک بات اگر کی جاتی ہے، کوئی بھائی یہ نہ سوچے کہ وہ کسی ایک چیز پر، میں نے کہا کوئی بھی ہمارا عمل جو کہ غلط ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو خوش کر دیں۔ فرمایا کہ خوش کرنا ہے آپ نے، اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے خوشی کا باعث ہو آپ۔ کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں، وہ دانشتہ یا غیر دانشتہ طور پر وہ لوگوں میں مقبول ہوتے ہیں۔ ہم الحمدللہ سعد بھائی، ہمارے ایک بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں میرے، وہ محلے میں، عزیز و اقربا میں، کاروبار میں، کسی جگہ پر وہ چلے گئے تو سب لوگ ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ بڑے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ جس جگہ پر بھی چلے، جو بندہ کبھی نہیں ان کو جانتا نہ وہ 1 منٹ بیٹھتا ہے، وہ بعد میں ان کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو مذہبی بھی کافی ان کی ریسرچ ہے، اہل حدیث جائے تو ان کو بھی خوش کر دیتے ہیں، شیعہ جائے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے، بریلوی جائے وہ بھی ادھر ہی بیٹھ جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ ان کی ایسی طبیعت ہے۔ تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی اللہ کی رضا کے لیے وہ لوگوں کو خوش کریں، سب خوش تو نہیں ہوتے، لیکن آپ کی طرف سے خیر ہی ہو، آپ نے اس کے لیے بھلائی کرنی ہے، اس کو سمجھ آئے نہ آئے، تو فرمایا کہ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ تو بات وہی ہے یہاں بھی، دوستو ساتھیوں، خود کو دیکھیں ہم، ٹائم تو ہو رہا ہے، تھوڑا سا ہی ٹائم رکھتے ہیں، تاکہ دوبارہ کبھی جمعہ پڑھانے ہو تو آدھے بندے ادھر سے دیکھ کے نکل گئے، قاری صاحب 10 منٹ اور لا دیں۔ چلیں میں پورے ٹائم پر انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ باقی اس کا موضوع جو اس حدیث کا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ جب اللہ موقع دے گا تو پھر بیان کروں گا۔ تو میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ میں کہ لوگوں کو خوش کر دو۔ آگے فرمایا کہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے،